بھائی یہ میں نا یہ تنگ آ چکا تھا حکومت کی جانب سے یہ سن کے کہ بھائی مہنگائی جو ہے میں اضافے کی شرح کم ہو گئی ہے اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں جاؤ اور آپ 5,000 روپے کا نوٹ لے کے جائیں اور کہیں کہ بس یہ جی مرغی اور تھوڑی سبزی لے کے آیا، تو پھر آپ جب مرغی لینے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ جو ریٹس تھے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سائیڈ میں تو 800-900 تک پہنچ گئے ہیں، یہاں پر بھی 700 سے اوپر سڈنلی انڈے آپ دیکھ لیں کہ 400 سے اوپر پہنچ گئے ہیں. یہاں تو ایریا وائز بھی جی ایریا وائز بھی بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ دہی کی قیمت کل پتہ کی تو سڈنلی مجھے پتہ چلا کہ جی یہ 340 روپے کلو ہو گیا ہے، جبکہ دودھ 220 روپے لیٹر ہی ہے. آئی مین میں کہاں دیکھوں، ڈبل روٹی مہنگی، دودھ مہنگا، چکن مہنگا، مرغی مہنگی، تو پھر سستا کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ. تو اگر مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے جو کہ حکومتی دعویٰ ہے، تو پھر لوگوں کو چیزیں سستی کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ تو یہ دعوے کہاں ہیں اور کیا قیمتیں ہیں یہ بھی اشفاق نے کچھ حد تک بتا دیا، لیکن ہم یہاں سے پہلے آپ کو نہیں بتائیں گے بلکہ گراؤنڈ پہ جو ہمارے نمائندے موجود ہیں وہ آپ کو وہاں پر موجود ہیں دکانوں کے پاس، شاپس کے باہر، وہ بتائیں گے. مظہر اقبال لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، افضل پرویز کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، رانا فاروق ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی کہاں پر چلتے ہیں، آئی گیس ملتان چلتے ہیں اور رانا فاروق سے بات کرتے ہیں. رانا فاروق ذرا آپ ہمیں بتائیں کیا یہ جو دعوے ہیں حکومت کے جی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے اور کافی حد تک کمی آئی ہے، تو لوگوں کو اس کا کچھ ریلیف مل رہا ہے، لوگوں تک اس کمی کے ثمرات پہنچ رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ صرف یہ حکومت کے ہمیشہ سے دعوے ہی ہوتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. مطلب کہ حکومت کی جانب سے آپ یہ دیکھیں کہ ریٹ جاری کیے جاتے ہیں، سرکاری ریٹ، لیکن ان ریٹس پر کچھ بھی نہیں ملتا. مطلب کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے. اگر مارکیٹ میں کسی بھی نرخ کوئی ریٹ کوئی چیز اگر کسی چیز کا ہے 600 روپے، تو اگر آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 700 روپے ہے. آپ مرغی کو دیکھیں کہ آج مرغی کا ریٹ سرکاری ریٹ 550 روپے ہے، لیکن وہ 600 سے لے کر 620 روپے تک کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. ہر چیز کی قیمت کو آگ لگی ہوئی ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. جو عام آدمی ہے، جو کہ دہاڑی دار شخص ہے، جو دن میں 700-800 روپے کماتا ہے، شام کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مہنگائی ہے. اس نے چینی لینی ہے، آٹا لینا ہے، گھی لینا ہے اور دالیں لینی ہے، جو بھی چیز لینی ہے، سبزی، فروٹ، ہر چیز ہی مہنگی ہے. مطلب کہ ملتان میں بھی یہ صورتحال ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہاں پر میں کچھ سرکاری ریٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکاری ریٹ جو آج آلو کا ہے وہ 64 ہے، لیکن مارکیٹ میں آپ جائیں جو اچھا آلو ہے وہ 80 سے 90 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پیاز جو کہ ہر ہانڈی کا بنیادی جز ہے وہ مطلب کہ 76 روپے سرکاری ریٹ ہے، لیکن اس کا جو عام مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ 100 سے لے کر 120 روپے تک ہے. یہ مطلب کہ دو چیزیں تھیں. اس کے حساب سے ہی اگر سیب کی بات کی جائے، فروٹ کی بات کی جائے، سیب کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ 260-270 روپے ہے، لیکن حقیقت میں جو مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ سیب 350. اچھا جو سیب ہے وہ 400 کے قریب فروخت ہو رہا ہے. مطلب مجھے ایک چیز سمجھا رانا صاحب یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھائیے کہ یہ جو حکومتی جو ریٹ ہے اس کے اندر میں نے ایک دفعہ ریٹ لسٹ یہاں پر کراچی میں ہوتے ہوئے دیکھی تو اس کے اندر درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم کے حساب سے ریٹ تھے. یہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں 250 روپے، یہ درجہ اول کا. اور دوسرا، کیا حکومت جب یہ ریٹ لسٹ ترتیب دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ریٹیل اور ہول سیل کو مد نظر رکھتے ہوئے، پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہو؟ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ظلم کرتی ہے ان کے ساتھ؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم دکانداروں سے بات کرتے ہیں. مطلب کہ آج میں فروٹ والوں کے پاس گیا، سبزی والوں کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹ بنائے جاتے ہیں یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں. جو افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جو تحصیلدار ہیں، جو انتظامیہ ہیں، وہ جاتی ہے منڈی میں جاتی ہے، وہاں پر جا کے بس فرضی کارروائی کی، وہاں پہ ریٹ لے کے اور جو ریٹ ہے وہ جاری کر دیے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. دکاندار یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ تو خبر دیتے ہیں کہ ہم یہ مہنگی فروخت کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی دیں کہ حکومت جو ہے وہ صحیح نرخ طے کرے، تعین کرے کہ اصل چیز ہے کتنی. تو اصل مسئلہ یہیں پر آ رہا ہے کہ اصل قیمت کا تعین نہیں کیا تھا، جس کا جو نقصان ہے جو دکاندار ہے اس کے اوپر مجسٹریٹ چھاپے مارتا ہے، کاروائیاں کرتا ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے اس نے اپنی دکان جو ریڑی کا خرچہ ہے، ٹرالی کا خرچہ ہے، وہ بھی دینا ہوتا ہے. تو مطلب کہ اس کو مہنگا پڑتا ہے. ٹھیک ہے رانا فاروق ساتھ ہی رہیے گا. ہم پھر اب لاہور چلتے ہیں، لاہور کا رخ کرتے ہیں اور ذرا جانتے ہیں مظہر اقبال سے. مظہر ہمیں بتائیں کہ اب حکومت کہہ رہی ہے بھائی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے تو پھر چکن بھی سستی ہونی چاہیے، سبزی بھی سستی ہونی چاہیے. ملتان کے نرخ آپ کے سامنے، آپ ہمیں بتائیں لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں صدف، حکومت تو گن گا رہی ہے کہ مہنگائی کی سطح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، 42% سے
8%, 6% پہ. لیکن جو صورتحال ہے یہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی آئی ہے, مہنگائی میں کمی نہیں آئی. یہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں عام آدمی کے شاید جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, یعنی کہ جو چیز 42% پہلے تھی وہ اب 6%, یعنی کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھمی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چکن کی جو صورتحال ہے, ابھی بتایا کہ چکن اس وقت جو سرکاری ریٹ ہے وہ 595 ہے. یہ 1 مہینہ قبل 395 روپے پہ آ گیا تھا فی کلو. اب اس کے بعد یہ تقریباً 600 روپے 5 روپے کم یہ اس کا سرکاری نرخ ہے, لیکن اس نرخ پر جو ہے وہ دستیاب نہیں. 650-700 روپے یہ جو ہے وہ چکن مل رہا ہے. اور جو صافی گوشت جس کو ہم پوٹا کلیجی کے بغیر کہتے ہیں وہ عام علاقے میں 750 اور پوش ایریے میں 800 روپے میں مل رہا ہے. اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لسٹ آ جاتی ہے, لسٹ لگ جاتی ہے. اور وہ جو فارمرز ہیں وہاں سے انہوں نے چوزے کی قلت, چکن کی قلت پیدا کی ہے. 1 ماہ قبل جو ہے یہ مارکیٹ میں ایک چکن بڑی تعداد میں آیا, بڑی مقدار, اس کے بعد اس کا نرخ گرے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جو کارٹل بنا ہے اس میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, ضلعی انتظامیہ بھی اس میں ان کی کوتاہی نظر انداز انہوں نے کیا ہے, خاموش ہے. اس کی وجہ سے یہ چکن, اور ابھی اس میں اور قیمت بڑھنے کی نوید سنائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سرکاری ریٹ 595 ہے, یہ تقریباً کوئی 650-700 روپے تک جائے گا. اور یہاں یہ بہانہ بہ جا رہا ہے کہ جی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے, شادیاں ہیں. پہلے بھی تو شادیاں تھیں, 1 مہینہ قبل کیا شادیاں نہیں تھیں. اچھا دوسری بات, کچھ اور چیزوں کے میں آپ کو بتاتا ہوں. دال چنا یہ تقریباً 350 روپے فی کلو تھی, یہ آج ہفتہ 15 دن پہلے یہ آج 400 روپے کلو اس کے نرخ ہو گئے ہیں. اچھا اسی طرح دال مونگ یہ 400 روپے فی کلو ملتی تھی, یہ 500 روپے میں مل رہی ہے. چینی 135 سے بڑھ کر یہ 3-4 دن قبل آج اس کی قیمت 140 روپے فی کلو ہے. یہ گھی جو ہے ڈالڈا اور دوسرے یہ ان میں بھی 30 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے, 550 سے بڑھ کر 580 روپے. اچھا صابن مختلف قسم کے یہ 130 روپے کی چھوٹی ٹکیا تھی وہ آج 150 روپے میں مل رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ سبزیاں پھل, کیلا سستا تھا کچھ عرصہ قبل, اب وہ بھی 100 روپے میں کیلا درمیانہ مل جاتا تھا, اب وہ نہیں مل رہا. بڑا مسئلہ ہے جی. اسی طرح سیب 400 روپے کلو. اور اچھا آلو جو ہیں وہ کچھ سستے ہوئے ہیں, 120 روپے تھے وہ آج 80-90 روپے میں, لیکن چونکہ اس کی نئی فصل آ گئی ہے جس کی وجہ سے نیا آلو. اور پیاز جو ہے پیاز کے نرخوں میں بھی معمولی کافی ریٹس ہمیں. اچھا ایک آخری بات, پلیز آخری بات کہ آج آٹا جو ہے گندم جو روٹی وہ پورا سیزن میں سستی رہی ہے. کسانوں کا گلا گھونٹ کر, اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے, کسانوں سے گندم سرکاری نرخ 3900 روپے فی من نہیں خریدی گئی, انہوں نے 2500-3000 روپے من بیچی, جس کی وجہ سے گندم سستی ہوئی, رولی کسان رولا, اس کے بعد اس آٹا سستا ہوا, حکومت نے سختی کی, روٹی سستی کروا دی. یہ ایک ان کا کام ہے, باقی کوئی چیز جو ہے اس وقت مناسب نہیں ہے. چلیں افضل پرویز بھائی ہمارے بالکل قریب ہیں, کراچی میں ہی موجود ہیں, لیکن خاصی دیر سے منتظر ہے اور تھوڑا سا وہ دھوپ سیک رہے تھے تو ہم نے ان کو موقع دیا. تو افضل بھائی کچھ نرخ میں نے بتائے, اپنا مشاہدہ بیان کیا, آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, کیا صورتحال ہے اور ریٹ لسٹوں کی جو حالت ظاہر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بیان کیجئے کیا وجہ ہے اس کی. جی بالکل اشفاق صدف, دیکھا جائے تو جس طرح آج دھوپ میں تپش ہے تو مہنگائی میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ تپش ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس سے پہلے منافع خوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح سے کمشنر کراچی نے ٹیمیں تشکیل دی تھی وہ بالکل اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکی. جس طرح موسم سرد ہے اس موسم سرد میں جو ہے یقیناً طور پر لوگ انڈے استعمال کرتے ہیں. مرغی کے جو ریٹ ہیں اس کو پر لگ گئے ہیں, وہ پر تو تھے لیکن اس کی اڑان بہت زیادہ اونچی ہو چکی ہے. اس وقت جو ہے انڈے جو ہے 300 روپے درجن ہے. دیسی انڈا تو لوگوں کی پہنچ سے کئی گنا زیادہ دور ہے, کیونکہ 500 روپے درجن کے حساب سے دیسی انڈے مل رہے ہیں, اور جو مرغی کے ریٹ ہیں وہ 720 روپے کلو کے حساب سے 2 روز سے مرغی فروخت ہو رہی ہے, جبکہ سرکاری ریٹ 375 روپے ہیں. جو پالک ملا کرتی تھی 50 روپے کلو, اس کے ریٹ اب 150 روپے کلو ہیں. موسمی سبزی کی بات کریں تو مٹر یقیناً طور پر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, چھوٹے بڑے جو بھی ہوں. دیکھا جائے تو وہ اس وقت 400 روپے کلو مٹر مل رہا ہے. جو ٹماٹر جو ہے اس کی بھی اڑان کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی اس وقت 150 روپے کلو.
प्याज की जो कीमत है उसकी तो मुकर्रर कर दी गई है, 150 रुपए किलो इस वक्त टमाटर मिल रहा है, जबकि आज से 2 रोज पहले 250 रुपए किलो इसकी कीमत जो है पता चली कि वो 250 रुपए किलो है। लेकिन जिस तरह से महंगाई है, शहरी बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। बड़े दावे किए जाते हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से जब इजलास होता है तो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, कमी हो रही है, लेकिन वो तमाम तर कमी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नजर आती है। ऐसे सियासतदानों का इतना प्रोटोकॉल नहीं होता जितने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर डबल केबिन गाड़ियों में जब जाते हैं तो कई तंग गलियों में तो उनकी रसाई भी मुश्किल से होती होगी। कितनी बार उन्हें दावत दे चुके हैं, मगर उनके पास टाइम कमिश्नर साहब वो खेलों की एक्टिविटीज को पहले प्रमोट करने के लिए आ जाते थे। निर्खनामे ना, एक तो इनके इंक और ये वैसे पेपर क्यों जाया करते हैं अफजल भाई, इसकी वजह क्या है? किसी के पास नर्खनामा ना हो तो उसके ऊपर होता है जुर्माना, लेकिन नर्खनामे पर अमल दरामद ना हो तो कोई पूछता नहीं है, तो फिर क्या करे बंदा? बिल्कुल, जिला सतह पे तो बड़ी कोशिश की गई कि शहर में जो रेट्स लिस्ट होती है वो अमेज़ा हो, लेकिन जो एक माफिया है, मुनाफाखोर माफिया, वो अमेज़ा नहीं करती और शहरी भी इस पे कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते। अगर शहरी अगर ज्यादा दिलचस्पी ले और इस पे बाइकाट करें, जहां अगर रेट लिस्ट लगी हुई हो वहां से लेने को ज्यादा तरजीह करें, तो यकीनन तौर पर महंगाई कंट्रोल हो सकती है। मुनाफाखोर बहुत ज्यादा सरगर्म है, उनसे मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है अशफाक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में नजर आती है। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये जिला साउथ का इलाका कहलाता है सदर, यहाँ इसके रेट अलग हैं। और सबसे अहम बात यह है अशफाक कि जैसी शाम डलती है उस तमाम तर सब्जी की कीमतें कम हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि मुनाफाखोर अपना मुनाफा निकाल चुके होते हैं और जब उनको ये चीजें खत्म करनी होती है, खराब ना हो जाए, तो वो इसलिए रेट को सस्ता कर देते हैं। जी, ये तो बड़ा मसला है। थैंक यू सो मच। अफजल परवेज हमारे साथ थे, साथ ही हमारे साथ मजहर इकबाल थे और राना फारूक, आपका भी बहुत शुक्रिया।